الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ یاسین حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا معنی اور مراد جو ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں کیا ہے۔ والقرآن الحکیم، قسم ہے حکمت سے بھرے قرآن کریم کی کہ بے شک آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، اور سیدھے راستے پر ہیں۔ عربی میں جب قسم کھائی جاتی ہے تو اس کو اس قسم کا جواب بھی آگے چاہیے ہوتا ہے۔ یہ عربی کا ایک اسلوب ہے۔ جہاں قسم کھائی جائے گی اس کے بعد ایک بات ہوتی ہے، قسم کے بعد ایک بات ہوتی ہے جس کو اس قسم کا جواب کہا جاتا ہے۔ عربی میں قسم کو جواب قسم لازم ہے، اور جہاں اللہ تعالی قسم کھائے وہاں قسم دلیل بن رہی ہوتی ہے اس جواب قسم کی۔ اللہ تعالیٰ جب قسم کھائیں اس کا وہ معنی اور مطلب نہیں ہوتا جو مطلب میرے اور آپ کی قسم کا ہے۔ مثلا میں اگر یہ کہوں کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ بات اس طرح نہیں اس طرح ہے، تو میرے قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ میرے دل میں اللہ کا جو احترام اور اللہ کی عظمت ہے، میں اس عظمت پر قسم کھاتا ہوں کہ بات اس طرح نہیں ہے، بات اس طرح ہے۔ وہاں میرا مقصد آپ کو یقین دلانا، اللہ کی عظمت کا واسطہ دے کر اپنی بات کو سچا کرنا مقصد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سچے سچے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بات کی قسم کھائے تو وہاں یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ اللہ قسم کھا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بات سچی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کی بات کبھی بھی جھوٹی ہو نہیں سکتی۔ وہاں قسم کھانے کا وہ مطلب نہیں ہے جو میرے اور آپ کی قسم کا مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ جب قسم کھائیں تو اللہ تعالیٰ کا قسم کھانا دلیل بنتا ہے بعد میں آنے والے بات کی۔ میں اکثر سورہ عصر سے کو بطور مثال عرض کرتا ہوں۔ قسم ہے زمانے کی، والعصر، بھائی اللہ نے قسم کھائی ہے کہ نہیں؟ ان الانسان لفی خسر، یہ جواب قسم ہے۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا قسم کھانا دلیل ہے ان الانسان لفی خسر کی۔ مطلب یہ بنا سارے انسان خسارے میں ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ والعصر، زمانہ۔ آپ زمانے پر غور کر لو، سارے انسان ذلیل و رسوا ہوئے ہیں۔ ہاں، نقصان سے جو بچے ہیں وہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ 4 بچے. فرعون ان 4 باتوں سے خالی تھا، تو زمانے کی قسم وہ نقصان اٹھا کر گیا. ابو جہل زمانے کی قسم کیا اٹھا کر گیا دنیا سے؟ نقصان اٹھا کر گیا، چونکہ اس میں آگے والی 4 باتیں نہیں تھیں. یہی بات یہاں. اب ذرا دیکھیے، یہاں بہت باریک بات ہے. قسم ہے حکمت والے، حکمت سے بھرے ہوئے قرآن کی. یہ قرآن کریم نے دلیل دی، اس کے بعد دعویٰ ہے. ہمارے یہاں الٹ ہوتا ہے، پہلے دعویٰ ہوتا ہے اور بھائی پھر کیا ہوتی ہے اس کی دلیل. اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ جب کسی چیز کا دعویٰ فرماتے ہیں دلیل پہلے لاتے، اور اس کا دعویٰ کہ پہلے تم دلیل کو سمجھ لو، جب دلیل کو سمجھ جاؤ گے دعویٰ تمہیں خود بخود سمجھ. اب اللہ کا دعویٰ یہ ہے اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اے نبی جی آپ کن میں سے ہیں؟ رسولوں میں سے. عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور آپ سیدھے راستے پر ہیں. دلیل کیا ہے؟ یہ حکمت سے بھرا ہوا قرآن آپ کے مرسل اور آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے کہ کافر اگرچہ آپ کو نہ مانے، انکار کرے، مخالفت کرے، لیکن نبی جی آپ کی زبان مبارک سے ہم نے جو قرآن کریم جاری کروایا ہے، یہ قرآن کریم سب سے بڑی آپ کی نبوت کی دلیل ہے. جو بھی اس قرآن کو پڑھے گا، اس قرآن کو سمجھے گا، تو وہ یہ مانے بغیر نہیں رہ سکے گا. یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا. ہمارے یہاں تو یہ چیز اب اتنے ذوق کی نہیں ہے نا. مصر میں یہ چیز بہت ذوق کی ہے. قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے اور عیسائی علماء بھی آتے ہیں. ہمارے یہاں تو عجیب سی وسعت رہی ہے نا ہمارے یہاں مزاجوں میں. ہم تو ایک دوسرے کے مسلکوں کے آ نہیں جاتے. ہم تو ایک دوسرے، مجھے ایک دوسرے مکتب فکر کے عالم دین نے کہا تھا، مجھ سے میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ سے ملاقات کروں، لیکن میں اس لیے نہیں کرتا کہ اگر مجھے کسی نے آپ کی مسجد سے نکلتا ہوا دیکھ لیا تو لوگ کہیں گے کتھوں نکلتا پیا ہے. میں نے کہا ان کو کہنا میں لیٹرین سے نہیں کر رہا ہوں. میں نے کہا یار میں آ جاتا ہوں، مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے. ہم سے محبت کرنے والے کبھی بھی ہمیں یہ نہیں کہیں گے کہ تسی کتھوں نکل دے پے. کہ میں آ جاتا ہوں، مجھے بتاؤ. چونکہ وسعت نہیں ہے مزاجوں میں، وسعت نہیں ہے مزاجوں میں. مصر میں یہ ہوتا ہے، وہاں اپنے ہم مسلکوں کا تو مسئلہ ہی نہیں، دوسری قوموں کے ساتھ بھی یہ تعزیت ہو رہی ہے، تلاوت چل رہی ہے. عیسائی علماء بھی آ کے پاس بیٹھتے ہیں اور وہ اتنا جم کے قرآن سنتے ہیں، اتنا جم کے قرآن سنتے ہیں. کاش ہمارے یہاں بھی یہ منظر آئے. ہمارے یہاں تو یہی بات چل رہی ہوتی ہے کہ عیسائی نے جس برتن میں سے پانی پی لیا اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. ہمارے یہاں تو اللہ معاف فرمائے، یہ پتہ نہیں کہاں کی جاہلانہ باتیں. اللہ وہ وقت لائے جب مسلمان کھلے دل سے غیر مسلم کے ساتھ بیٹھے، اس سے اسلام کی دعوت پھیلتی. بھائی اس سے کیا ہوتا ہے؟ اسلام کی دعوت پھیلتی. اللہ کے نبی نے کسی کو نہیں روکا. نجران کا وفد آئے عیسائیوں کا، 40 دن یا 60 دن رہا حضور کے پاس، مسجد نبوی میں رہا. ادھر ادھر کے عیسائی وفد آتے، اللہ کے نبی کے پاس ٹھہرتے. اللہ کے نبی نے کسی کو اپنے سے دور نہیں کیا. بہرحال اب وہ لوگ جب قرآن سنتے تو وہ یوں داد دیتے اور ان کے جو عربی داد ہوتے ہیں وہ سننے والی ہوتی. وہ صاف کہہ رہے ہوتے کہ یہ چشمہ صافی ہے. یہ وہی چشمہ ہے جس چشمے سے اللہ تعالیٰ نے انجیل کو نازل کیا اور تورات اور زبور کو نازل کیا. اس لیے قرآن کریم نے فرمایا آپ رسول ہیں
آپ کے رسول ہونے کی دلیل کیا بنے گی؟ یہ قرآن کریم۔ جو بھی اس قرآن کو پڑھے گا وہ یہ مانے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور حقیقت یہ ہے، میں اس بات کو بہت زیادہ بیان کرتا ہوں کہ غیر مسلموں کو سب سے زیادہ اسلام کی جو چیز متاثر کرتی ہے وہ قرآن کریم ہے۔ بھائی وہ کون ہے؟ قرآن کریم۔ اس لیے یہاں فرمایا قسم ہے حکمت سے بھرے ہوئے قرآن کی۔ قرآن کریم کہیں سے کھول کے دیکھ لو، کہیں سے پڑھ کے دیکھ لو، حکمت ہی حکمت ہے، علم ہی علم ہے، دانائی ہی دانائی ہے۔ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، پکی بات ہے یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں۔ آپ بھائی کن میں سے ہیں؟ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم، آپ بالکل سیدھے راستے پر ہیں۔ اگر اللہ کے نبی سیدھے راستے پر نہیں ہے تو پھر کون سیدھے راستے پر ہوگا؟ بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو سیدھے راستے کا مینارہ نور ہے۔ سیدھے راستے کا کیا ہے؟ مینارہ نور ہے۔ سچائی کی اللہ کی زمین پر سب سے بڑی علامت ہی کون ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن کریم اس ذات کی طرف سے اتارا گیا ہے، العزیز جو بہت زبردست ہے، الرحیم جو بہت مہربان ہے۔ کیوں اتارا گیا؟ بس آج کا مسلمان یہ نہیں سمجھنا چاہتا کیوں اتارا گیا۔ سورہ یاسین پڑھ رہے ہوں گے، ابھی دکانوں میں لوگ سورہ یاسین چلائیں گے، دکانیں کھولنے سے پہلے بھائی کیا ہوتا ہے، لیکن یہ جملہ نہیں پڑھیں گے، یہ اتارا کیوں؟ اس کے اتارنے کے بہت سارے مقصد ہو سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہم نے اس لیے اتارا ہے کہ تم اس کے ذریعے دکان کا افتتاح کرو، ہم نے یہ اس لیے اتارا ہے کہ تم اس سے فیکٹری کا افتتاح کرو، ہم نے اس لیے اتارا ہے تم اس سے گھر کا افتتاح کرو، ہم نے اس لیے اتارا ہے کہ تم حفظ کر کے فخر سے کہو میرا منڈا حافظ ہے، ہم نے اس لیے اتارا ہے کہ تم مردوں کو بخشوا لو اس کے ذریعے، ہم نے اس لیے اتارا ہے تاکہ تمہیں اجر ملے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے اس لیے اتارا ہے لِتُنذِرَ، تاکہ آپ کیا کریں؟ اس لیے اتارا ہے لوگوں کو غفلت سے جھنجھوڑے، بیدار کرے، ان کو ڈرائے۔ اور بھائی سورہ بقرہ کے شروع میں کیا ہے؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، آگے کیا ہے؟ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، ہم نے تو رہنمائی کے لیے اتارا ہے۔ او اللہ تعالیٰ ماہر القادری کی قبر کو نور سے بھرے، اس نے قرآن کا جو شکوہ لکھا ہے نا، کمال کیا اس نے 100%۔ میں طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، بڑا زبردست ہے کہ میرے اوپر غلاف بھی مسلمان عام نہیں چڑھاتے، بڑا اللہ چڑھاتے۔ اس کی پرنٹنگ مسلمان اس معیار کی کرتے ہیں کہ دنیا کی کسی کتاب کی چھپائی اس معیار کی نہیں۔ ابھی مجھے ایک دوست نے کہا یار مفتی صاحب میری بیٹی کا نکاح ہے، مجھے کوئی اعلیٰ قرآن لا کے دے، چاہے جتنا ہی مہنگا ہو، لیکن وہ کوئی مثالی۔ میں لاہور اردو بازار میں کرتے کرتے ایک جگہ پہنچ گیا، ان سے پوچھا یہ قرآن کریم کا نسخہ کتنے کا ہے؟ 30,000 کا۔ اس کی پرنٹنگ، اس کی جلد، ہر چیز بہت اعلیٰ۔ میں نے کہا یار یہ ہے بہت مثالی، لیکن 30,000 کس چیز کا؟ کہنے لگا جس کو سونگ کر دیکھے۔ میں نے اس کو سونگ کر دیکھا تو واقعی اس کے ورق میں خوشبو۔ میں نے کہا یار یہ تو کوئی 2-4 دن رہ سکتی ہے۔ اس نے کہا جی 30,000 کا ہے، 10 سال کی خوشبو کی گارنٹی ہے۔ کتنی؟ 30,000 کا ہے اور 10,000 کی خوشبو کی گارنٹی۔ اس میں یوں انہوں نے پھر جب تفصیل پڑھی تو میں حیرت زدہ ہو گیا۔ مسلمانوں نے اس طرح کے پتہ نہیں، میرے علم میں اتنی تفصیلات اگر میں سنانے لگوں کہ دنیا میں قرآن کریم کے نسخے کس طرح کے چھپتے، کس معیار کے چھپتے ہیں۔ سب سے اعلیٰ نسخہ جو ہے وہ دہلی ہندوستان سے چھپا ہے،
بتاؤ کتنے کا نسخہ ہے؟ وہ تقریباً 30 لاکھ روپے کا نسخہ ہے۔ کتنے کا؟ ہاں، اس کو قرآن سونے کے اس سے اس کو لکھا گیا۔ تو عجیب عجیب ہے، بڑی بڑی تفصیلات ہے، پاکستان میں بڑا اعلیٰ سے اعلیٰ، وہ سب اچھا ہے، عقیدت ہے قرآن سے، محبت ہے، اللہ کے دل کی وہ سارا ہی اچھا ہے۔ اور میں نے جتنی باتیں پیچھے کہی ہیں بری نہیں ہے، دکان کے افتتاح کے لیے کوئی برا نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کا مقصد اول، مقصد بنیاد وہ یہ نہیں ہے، وہ ہے لِتُنذِرَ، ہم نے اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بیدار کریں، ہُدًى لِلْمُتَّقِينَ، تاکہ نیک لوگ جو ہے وہ اس سے کیا لیں؟ رہنمائی لیں۔ جیسے میں اکثر ایسے موقع پر مثال دیتا ہوں، ایک بندے نے بھینس خریدی، اس کے بہت سارے مقصد ہو سکتے ہیں، بھئی مجھے پسند ہے، ٹھیک ہے، کوئی برا مقصد نہیں ہے، جی مجھے شوق ہے، ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں، یہ بھی صحیح ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کو چارہ ڈالوں گا، پانی ڈالوں گا، جی ٹھیک ہے، یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے، میں نے اس لیے خریدی ہے کہ اس کا جو گوبر ہے وہ ہماری فصلوں کے کام آئے گا، فلاں فلاں، جی ٹھیک ہے جی، سارے مقصد ہو سکتے ہیں، لیکن ہر بندہ کہے گا بھینس کا بنیادی مقصد یہ نہیں ہے، اس کا بنیادی مقصد ہے دودھ دینا، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ دودھ دینا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دودھ کو میرے اور آپ کے لیے نعمت بنایا۔ اب بھینس سے ادھر ادھر کے مقاصد حاصل کرنا اور دودھ کا مقصد حاصل نہ کرنا، ہر بندہ کہے گا اس بھینس کا کیا فائدہ جو کھنٹے پر باندھی اور آپ کو اس کا دودھ ہی نہیں مل رہا، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو قرآن کریم کا بھائی بنیادی مقصد کیا ہے؟ لِتُنذِرَ۔ اور بھائیوں، میں یہاں جس طرح اس ماحول میں بات کر رہا ہوں، ہم جب اپنے ماحول میں بیٹھتے ہیں تو وہاں بھی ہم اس بات کو کھول کے، بھائی قرآن کریم کا مقصد یہ نہیں آیا کہ تم سٹیجوں پر خوبصورت آواز سے پڑھو اور اس کے 50 ہزار روپے لو۔ اس کو خوبصورت پڑھنا کوئی برا نہیں ہے، بلکہ حدیث میں ہے، مطلوب ہے قرآن کو اچھی آواز سے پڑھنا، لیکن بھائی صرف یہی مقصد نہیں ہے کہ تم اپنے فن کے جوت جگاتے رہو، اپنے فن کو اجاگر کرتے رہو اور خود ساری زندگی کبھی اس میں جھانک کر بھی نہ دیکھو کہ یہ مجھے کیا کہہ رہا ہے، یہ مجھے اس لیے فرمایا لِتُنذِرَ، ہم نے یہ قرآن کریم اس لیے بھیجا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بیدار کریں۔ ساری زندگی دم نہ کرتے رہو پڑھ پڑھ کے، ساری زندگی اس کے ذریعے پیسے نہ کماتے رہو، ساری زندگی اس کے ذریعے پیسے نہ کماتے رہو۔ یہ صرف تعویذ لکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف دم کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف پھونک مارنے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف پیسے کمانے کے لیے نہیں ہے، یہ ساری برکتیں ہیں لیکن وہ ضمنی ہے۔ قرآن کریم کا اصل مقصد ہے اس پر عمل کرنا۔ اس لیے بھائیو، علماء نے کیا لکھا ہے؟ قرآن کریم کا حق کیا ہے؟ اس کو پڑھنا، اس کو سیکھنا، اس کا صحیح تلفظ سے اس کو پڑھنا آنا، اس کا ترجمہ آنا، اس کے مطلب کا آنا، اس پر عمل کرنا، اس کو دوسروں تک پہنچانا، یہ 5 حق ہیں قرآن کریم کے۔ اس کو صحیح طور پر پڑھنا آنا، ایسا نہیں بھائی کہ ہم 50 سال پڑھتے رہے، الفاظ ہمارے بہت الٹے سیدھے ہو۔ میں جو شروع درس میں پڑھتا ہوں، اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے تاکہ ہم سب کے سامنے الفاظ ہوں، تھوڑے بہت ہم اپنے الفاظ کو ٹھیک کریں۔ کل کے جمعے میں نے عرض کیا تھا، عربی خطبہ اس لیے عربی میں رکھا گیا تاکہ لوگوں کو عربی سے مناسبت رہے، لوگوں کو عربی سے کیا رہے؟ مناسبت رہے۔ یہ قرآن کریم نمازوں میں پڑھا ہی اس لیے جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کی زبانیں اس سے مانوس رہیں، یا مسلمانوں کی زبانوں پر جاری رہے، مسلمانوں کو اس کے تلفظ کا پتہ ہو۔ صحیح طور پہ اس قرآن کریم کو پڑھنا۔ اللہ معاف فرمائے، آج ممبروں پر، مصلی پر کھڑے ہونے میں ایسے لوگ، میں گجرانوالہ ایک جگہ میرا تعلق ہے، وہاں مجھے جانا ہوتا ہے، بہت سال پہلے میں وہاں گیا، اس قاری صاحب نے جو قرآن پڑھا وہ پتہ نہیں قرآن تھا، پتہ نہیں کیا تھا۔ ہم ایسی جگہ بہت صبر سے کام لیتے ہیں، لیکن اس دن ہی صبر ہوا۔ نماز پڑھ کے واپس آ رہا تھا، میں وہاں کسی کو جانتا نہیں تھا، اتفاق، مجھے کیا پتہ یہ مسجد کا مرکزی آدمی
میں نے ان سے پوچھا بھائی آپ اس محلے کے ہیں؟ جی. ایک گزارش کرنی ہے آپ سے، اگر برا نہ مانو. جی کرو. یہ آپ کے قاری صاحب نے جو قرآن پڑھا ہے اس قرآن سے نماز نہیں ہوتی. اتنا غلط ہے. میں نے تو اپنی لوٹا لی ہے. وہ بہت سمجھدار تھے، بڑے پڑھے لکھے تھے. انہوں نے تھوڑی دیر سوچ کر کہا مولوی صاحب کوئی مسلک والا پھڈا تو نہیں؟ میں کہا بھائی قرآن صحیح طور پر پڑھنا، اس میں کسی مسلک کا کوئی اختلاف نہیں. آپ ایسے کرو، جس مسلک سے آپ کا تعلق ہے، جس مسلک سے آپ کا تعلق ہے، آپ اپنے مسلک کے کسی بڑے عالم اور قاری کے پاس چلے جاؤ، ان کو ان کا قرآن سنا لو. اگر وہ کہیں ہو جاتی ہے تو پڑھتے رہو. اگر وہ کہیں کہ اس تلاوت سے جتنی غلط اس کی تلاوت ہے اس سے نماز نہیں ہوتی، تو بھائی پھر آپ اس کا انتظام کرو. کتنا عرصہ سے پڑھا رہے ہیں؟ جی بہت عرصہ سے پڑھا رہے ہیں. اب واقعی انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے وہ ریکارڈنگ کی، وہ اپنے مسلک کے علماء کو جا کے سنا. انہوں کو ہو یہ تو اتنا غلط قرآن ہے، اس قرآن سے تو نماز نہیں ہوتی. انہوں نے ان کو کہا جی آپ جمعہ پڑھا لیا کریں. تو اچھے قاری کو رکھ لیا، وہ ماشاءاللہ وہاں پڑھاتے. اب میں وہاں کبھی کبھار جاتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، تو جو نوجوان قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھا رہے ہوتے ہیں. لیکن دلچسپ اور لطیفے کی بات جو اصل میرا مقصد، اب میں جب اس مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہوں نا، تو وہ مولوی صاحب جو ہے نا وہ مجھے اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح آج کل انڈیا پاکستان کو دیکھ رہا جہاز گرانے کے بعد. وہ اس غصے سے دیکھتے ہیں. ہاں، حالانکہ صحیح قرآن پڑھنا بھائی مسلمان پر کیا ہے؟ فرض ہے. فرض ہے. اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے ہمارے ان استادوں پر جنہوں نے ہمیں حفظ کروایا. میں نے ہمارے استادوں میں جن سے حفظ کیا ان میں بہت ساری چیزیں عجیب سے عجیب تر تھی. ان میں ایک عجیب تر بات یہ تھی کہ وہ غلط قرآن سننا ایک منٹ کے لیے بھی گوارا نہیں کرتے تھے. ایک منٹ کے لیے بھی گوارا نہیں کرتے تھے. مثلا اگر یہاں جلسہ ہو نا اور میں تلاوت کرنے لگوں اور میری تلاوت میں کوئی تجوید کی غلطی ہو، استاد یوں بیٹھے ہوں، انہوں نے نہیں دیکھنا، انہوں نے سب کے سامنے او بھائی یہ کیا غلط کر دیا، اس کو ٹھیک کرو. یعنی ان سے غلط جیسے ماہر استاد ہوتا ہے نا، اس سے غلط کام وہ برداشت نہیں ہوتا. آپ دیکھ لیجیے، آپ اپنے اپنے لائنوں میں جو بندہ استاد ہوگا، اگر وہ کارخانے میں بیٹھے نا، آگے والا بندہ کام غلط کر رہا، اسے برداشت، وہ کہ بھائی غلط کر رہے ہو. استاد ٹوکے بغیر نہیں رہتا، چونکہ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ استاد ہوتا ہے. ہمارے استادوں میں یہ تھا کہ نہ غلط قرآن سنا ایک لفظ نہیں برداشت کرتے. انہوں نے نہیں دیکھنا بھائی یہ غلط پڑھ رہے ہو، نہیں اس کو ٹھیک کرو، یہ پڑھنا درست نہیں. تو بھائی میں عرض کر رہا تھا قرآن کے کتنے حق ہیں. اس کو صحیح طور پر اس کے تلفظ کے ساتھ اس کو پڑھنا. نمبر 2 اس کے معنی کا پتہ ہونا. نمبر 3 اس کے تشریح کا پتہ ہونا. نمبر 4 اس پر عمل کرنا. اور نمبر 5 اس کو دوسروں تک پہنچانا. یہ جو تشریح ہے سمجھنا اسی میں آ گیا. تشریح کا معنی ہی سمجھنا کہ اس کو اچھی طرح سمجھنا. یہ قرآن کریم کے حق ہے. اس لیے فرمایا لِتُنذِرَ، یہ قرآن ہم اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں، بیدار کریں. مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، خصوصاً ان لوگوں کو جن کے آباء و اجداد کو ڈرایا نہیں گیا، وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. مشرکین مکہ کے پاس کوئی زمانے قریب میں نبی نہیں آیا تھا، اس لیے قرآن نے فرمایا ان لوگوں کو ڈرائیے چونکہ زمانے قریب میں ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا. اب ہم نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے. حضرت عیسیٰ آئے تھے، ان کو بھی بہت عرصہ گزر چکا تھا. اب آپ ان کو قرآن کریم کے ذریعے بیدار کیجئے، ان کی غفلت کو دور کیجئے. یہ سلسلہ کلام چل رہا ہے انشاءاللہ. اللہ نے توفیق دی تو کل کے درس میں دوں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.